إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر فاذكروني أشكركم ولا تكفرون گزشتہ جمعے اس میں نے آپ کے سامنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو انہوں نے دعا کی تھی اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا. اپنے اصول موضوع کو آگے چلاتے ہوئے اس دعا کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو دعا انہوں نے تشہد کی حالت میں مانگی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا کے حوالے سے معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر پہ گئے تھے. اس دعا کا پہلا حصہ جو آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں وہ یہ تھا اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اور دوسرا حصہ ہے وہ ہے ونعیما لا ینفد. اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہ ہو، دائمی جو نعمتیں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور انسان کے پاس جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں وہ عارضی نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں اور انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہیں. اگر انسان اپنی اس زندگی پر، اپنے اس ایام پر جو دن رات وہ بسر کرتا ہے، ذرا نگاہ ڈالے تو معلوم ہوگا کہ کتنی نعمتیں ایسی ہیں
جو اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان ذرا دیکھے تو صحیح کہ دن اور رات کے اندر کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو میں استعمال کرتا ہوں، آیا کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ ہم دن کے اندر، رات کے اندر کتنی نعمتیں ایسی جو اللہ رب العالمین کی استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں تو ٹھیک ہے، اگر ان نعمتوں کی ناشکری کرے، شکر ادا نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ رب العالمین انسان سے یہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ آپ قوم سبا کو دیکھ لیجئے، کس قدر اللہ رب العالمین نے ان کو نعمتوں سے نوازا۔ باغات ان کے پاس تھے، اتنی نعمتیں تھی کہ اگر کوئی شخص اب اس باغ میں سے صرف زیادہ نہیں، اپنے سر پر ٹوکری رکھ کے گزرتا، 50 قدم بھی نہیں گزرتا، وہ پھل گر کے اس ٹوکری میں گر جاتے، پوری ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی، نہ اٹھانے کی زحمت، نہ توڑنے کی پریشانی، کوئی مسئلہ نہیں۔ بے شمار نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا جب تک وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اللہ کو بھول گئے، اللہ کی جو نعمتیں تھی، جو اللہ نے دی تھی، ان پر شکر ادا نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ساری نعمتوں کو چھین لیا، ان باغات کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور جو چیز آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ نعمت نہیں، وہ وبال ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، دنیا کے اندر میں جو نعمتیں استعمال کر رہا ہوں، اب ان نعمتوں سے میں اللہ کے کتنا قریب ہو رہا ہوں؟ کہ ایسا تو نہیں ہے اس نعمت کو استعمال کر کے میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں؟ اور اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، اللہ نے آپ کو کسی نعمت سے نوازا ہے، تو اپنے مسلمان بھائیوں کو ان نعمتوں میں بھولنا نہیں چاہیے۔ جو بھائی ہیں آپ کے، جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، جو غریب ہے، پریشان ہے، اس پریشانی میں ان غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے مالدار صحابی کوئی ہے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ افطاری کا وقت ہے، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، افطاری کر رہے، بے شمار نعمتیں سامنے رکھی گئی، جب ان نعمتوں کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، عبد الرحمن بن عوف آپ رو کیوں رہے ہو؟ اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے سامنے اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ نے اتنا مال دیا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اتنا مال جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا عبد الرحمن کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی سب کچھ لٹا دیا، صرف ایمان بچا کے آئے ہو۔ کہا ایمان بچا کر آئے ہو تو سب کچھ بچا کر آئے ہو۔ اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال کہ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، مدینہ کے اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ آیا، مصر، شام، فلسطین سے اونٹوں کا ایک بہت بڑا قافلہ آیا۔ جب مدینہ میں داخل ہوا، اونٹوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہ اونٹ جب مدینہ میں داخل ہوئے، اپنے قدم کو رکھتے اٹھاتے تو ایک دمک کی آواز پیدا ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یہ مدینہ کے اندر یہ آواز کس چیز کی ہے؟ اتنی تیز آواز آ رہی ہے ایک دم سے، یہ آواز کس چیز کی ہے؟ بتانے والے نے بتایا، امی جان یہ آواز اس قافلے کی ہے
جو قافلہ اس وقت مدینہ میں داخل ہوا ہے سواریوں کا ہے جس کے اندر سامان لدا ہوا ہے، یہ قافلہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا قافلہ کس کا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کا، کہا جی ہاں امی جان، یہ قافلہ جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو راشن کے ساتھ بھرا ہوا ہے، ہر سواری کے اوپر جو سامان ہے وہ راشن کا ہے۔ شام، فلسطین، مصر سے مال لے کر یہ آتے تھے۔ مدینہ میں جب داخل ہوئے تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا، یہ عبد الرحمن بن عوف یہ وہ صحابی رسول ہے جس کے متعلق میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ میرا عبد الرحمن بن عوف اچھلتا ہوا، مسکراتا ہوا، خوش ہوتا ہوا جنت میں داخل ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کی، ایک شخص وہاں سے نکل کر بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے پاس گیا اور جا کر عبد الرحمن بن عوف سے کہا، عبد الرحمن آپ یہاں پر موجود ہو، اپنے سامان تجارت میں لگے ہوئے ہو، میں نے امی جان سے سنا ہے جو کہہ رہی تھی عبد الرحمن تو بن عوف وہ ہے جس کے متعلق میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ میرا عبد الرحمن مسکراتا ہوا خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سامان تجارت چھوڑا اور سیدھا امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئے، کہا امی جان میں نے سنا ہے آپ نے میرے متعلق ایسے کوئی بات کہی ہے؟ کہا جی ہاں میں نے کہی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا آپ مجھے وہ بات سنائیے، میں اپنے کانوں سے وہ بات سننا چاہتا ہوں۔ آنکھوں میں آنسو ہے۔ امی جان نے کہا عبد الرحمن بن عوف سے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا عبد الرحمن بن عوف مسکراتا ہوا جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا امی جان آپ گواہ رہنا، یہ قافلہ جو آج مدینہ میں داخل ہوا ہے راشن اس کے اوپر موجود ہے، آپ کی اس خوشخبری کو سن کر یہ سارا قافلہ میں مدینہ کے لیے وقف کرتا ہوں، مدینہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اتنا مال اللہ رب العالمین نے دیا کس کو؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے سب، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہے، اللہ کے نبی کا آخری دن، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف کیا دیکھتے ہیں؟ جتنا بھی مال ہے سارا اللہ کے نبی کے گھر کا بیت المال میں جمع ہو رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ امہات المؤمنین کا کیا بنے گا، کیا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ؟ سارا مال جمع ہو رہا ہے، ازواج مطہرات جو ہیں امہات المؤمنین ہیں، ان کا گزر بسر کیسا ہوگا، ان کے دن رات کیسے گزریں گے؟ سارا مال تو جو تھا وہ بیت المال میں جمع ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف نکلے اپنی سواری پر، مدینہ سے باہر ایک مقام پر گئے، ایک جگہ پر، اور وہاں پر ان کی بہت بڑی زمین تھی۔ اتنی زمین تھی، اتنی زمین کہ اس زمین کو سیراب کرنے کے لیے 20 کنویں درکار تھے۔ اتنی لمبی زمین تھی، اتنی بڑی، ساری زمین بیچ دی اور اس کو بیچ کر وہ مال جمع کیا اور اس مال کو تھیلیوں میں بند کیا اور مسجد نبوی میں آ کر دیکھا کوئی ایسا شخص تلاش کروں جو یہ مال امہات المؤمنین کو دے کر آ جائے۔ مدینہ میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، مسجد کے اندر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ ان کو بلایا اور کہا کہ یہ سامان، یہ مال لے جائیے اور امہات المؤمنین کے گھر پر جا کر باری باری دے دیجیے، اور لیکن ایک وعدہ کرنا مجھ سے، میرا نام کسی کو ذکر نہیں کرنا، میرا نام کی اطلاع کسی کو نہیں دینا۔ دیتے دیتے گئے، جب باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی اور مال جب دیا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دینے کے بعد امی جان نے کہا اے بلال یہ کیا ہے؟ کہا یہ مال ہے۔ کہا کہاں سے لائے ہو؟ کہا مجھے بتانے سے منع کیا گیا ہے۔ کہا پھر بھی بتاؤ کس نے دیا ہے؟ کہا مجھے منع کیا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے معلوم ہے یہ مال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔
کہا امی جان آپ کو کیسے پتا؟ کہا جس دن یہ بات چل رہی تھی ایسی کہ جب نبی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی وراثت مال جو ہوتا ہے وہ اولاد میں بیویوں میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے. اس وقت عصر کا وقت تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں موجود تھے اور کہا تھا کہ تمہاری زندگی کا بہت بسر ہوگا, اللہ رب العالمین اس کے لیے کسی کا بندوبست کر دے گا. اور عصر کے بعد اس وقت میں نے مصلی پر جب بیٹھے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الرحمن بن عوف کے لیے دعا کر رہے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی تھی یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض میں کر رہا تھا اللہ نے کتنا مال دیا, افطاری کا وقت ہے, سامنے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے اپنا بھائی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آیا. مصعب بن عمیر وہ صحابی رسول ہے جو پہلے اسلام کے داعی ہے. 2 سال تک لوگوں کو دعوت و تبلیغ دیتے رہے, 70 لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. مکہ کے اندر یہ کیفیت تھی. اگر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان نہیں تھے, مکہ میں کسی گلی سے گزرتے, بعد میں گزرنے والا شخص وہاں سے ان کی خوشبو سے اندازہ لگا لیتا گلی میں کوئی نہیں, سناٹا ہے. گزرنے والا وہاں سے گزرتا, یہ معلوم کرتا اس راستے سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے. اتنی عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے. لیکن جب دین اسلام قبول کیا, ساری چیزیں قربان کر دی, دین قربان نہیں کیا, ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مصعب بن عمیر کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی رونے لگے. کیا وجہ؟ کا ایک وقت تھا عمدہ سے عمدہ لباس مکہ کے اندر اگر کسی کے جسم پر ہوتا تھا تو وہ مصعب بن عمیر تھے. لیکن آج اسلام قبول کیا ہے, جسم پر وہ کپڑے پہنے ہیں جن پر پیون لگے ہوئے. اور جب غزوہ احد میں شہید ہوئے اس وقت یہ کیفیت تھی, کفن کا جو کپڑا تھا وہ بھی کم پڑ گیا. اگر سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے, پاؤں کو ڈھانپا جاتا سر ننگا ہو جاتا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اٹھا لو یہ کھجور سے افطاری کی, اپنے بھائی کو یاد رکھا. تو آج ہم بھی ذرا دیکھیں, اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے وہ نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی جو اس نعمت سے محروم ہے ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اللہ کی قسم اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. ابھی کچھ ہی دن قبل میرے پاس کسی ساتھی کا فون آیا. کیا کہتا ہے کہ بھائی اگر کچھ راشن کا بندوبست ہو جائے, کچھ راشن ہو سکتا ہے تو مجھے دے دیجئے, کیسے کوئی بندوبست کر دیجئے. آج 3 دن ہو گئے میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. 3 دن سے آلو کی جو چپس ہوتی ہے, فنگر چپس جسے ہم کہتے ہیں, 3 دن سے اسی پر گزارا کر رہے ہیں. گھر میں آٹا کے علاوہ دال چینی تیل کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیفیت ہے آج. مسلمان بھائی ہمارا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو جاتا ہے, ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں. یہ کہاں کا ہے؟ کیا اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے؟ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں, اپنے بھائیوں کو بھی ان نعمتوں میں شریک کیجیے, اپنے بھائیوں کا بھی خیال کیجیے. اللہ کی بے شمار نعمتیں اللہ نے جو دی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے. یہ مال کا آ جانا وقتی چیز ہے. آج مال ہے کل مال نہیں ہے, مال آنے جانے کی چیز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ نقل کیا. اس کی اصل دار القطنی کے اندر موجود ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. ایک عورت آئی ان کے پاس اور آ کے عرض کرتی ہے یا امیر المؤمنین, میرا شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے, میرے معصوم بچے ہیں, گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے, حتیٰ کہ گھر میں ایسا جانور بھی نہیں ہے جس کا دودھ نکال کے چند قطر نکال کر اپنے بچوں کو پلا دے. حالت تو بھوک کی وجہ سے یہ ہے کہ حرام کھانے پر مجبور نہ ہو جائے, بچے مر جائیں گے. اس وقت یہ کنڈیشن, یہ کیفیت, یہ حالت ہے ہمارے گھر کی, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. سیدنا عمر
رضی اللہ تعالیٰ اس کی گفتگو سن رہے اور آخری میں وہ عورت اپنا تعارف کراتی ہے، اے امیر المؤمنین، میں خفاف کی بیٹی ہوں اور ریما کی پوتی ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رونے لگے، اپنی زبان سے الفاظ ادا کرنے کی کوشش کر رہے لیکن زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے۔ جب اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں خفاف کی بیٹی ہوں، امام کی پوتی ہوں، رونے لگے زاروں قطار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بولنا کچھ چاہ رہے لیکن زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے۔ کافی دیر رونے کے بعد جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی، اس کے لیے راشن کا سامان تیار کیا گیا اور صحابہ کرام سے کہا کہ اس کی سواری پر یہ سامان اس کے اوپر رکھ دو، اور جب سامان رکھنے لگے درم و دینار کی تھیلی بھی اس کے درمیان رکھ دی اور کہا بہن اس کو لے جاؤ، ابھی یہ ختم نہیں ہوگا، اس سے پہلے اللہ رب العالمین کوئی بندوبست کر دے گا۔ تو کہنے والے نے کہا، اس شخص نے، امیر المؤمنین آپ ہر سائل کو اگر اتنا دیں گے بیت المال ختم ہو جائے گا۔ سیدنا امیر المؤمنین نے کیا کہا اس صحابی سے، کیا تم اس کو جانتے نہیں ہو؟ یہ عورت کون ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ خفاف کی بیٹی ہے اور ریما کی پوتی ہے۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے اور سفر اتنا مشکل ترین تھا کہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی موجود نہیں تھا، زیادہ راہ ختم، پانی ختم، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، پانی کے لیے ایک گھٹ نہیں ہے، کیا کریں؟ صحابہ کرام نے درخواست کی، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم اپنے اونٹوں کی ہوجلیاں کاٹ کر اس کو پانی نکالیں، ہمیں اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہمیں اس چیز کا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سے ہماری زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے، نماز کے لیے نماز پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کر دیا، نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ جاؤ پانی تلاش کر کے لے کر آؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، ایک عورت نظر آئی، اس سے پوچھا یہاں پانی کہاں ہے؟ کہا یہاں دور دور تک پانی نہیں ہے، کل 24 گھنٹے پہلے یہاں سے چلی تھی، 24 گھنٹے کے بعد آج اس جگہ پر پہنچی ہوں، پانی اتنا دور ہے۔ اس نے کہا پھر چلیے آپ ہمارے ساتھ، ہمارے نبی کے پاس چلیے۔ اس کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پانی کے مشکیزے میں اپنا ہاتھ ڈالا، پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے انگلیوں سے صحابہ کرام نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ بڑا لمبا طویل واقعہ ہے، آج یہ کر رہا تھا، وہ عورت اپنے گھر چلے گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو روانہ کر دیا۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس کو روانہ کیا، سیدنا عمر نے کہا اس وقت ہمارے پاس یہ کیفیت تھی، جب ہم ابوا مقام پر پہنچے، اس مقام پر جب اس کے باپ کو اور اس کے دادا کو پتہ چلا تھا، وہ بھی اسلام قبول کر کے اپنی وادیوں میں چلے گئے تھے۔ جب ہم ابوا مقام پر پہنچے، اس کے باپ اور دادا کو پتہ چلا اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں پر موجود ہے اور یہ حالت، یہ کیفیت ہے، یہ کنڈیشن ہے، اس نے اپنے اونٹوں کو کاٹ کر اس کو گوشت بھجوا دیا تھا اور کہا بکریوں کا دودھ نکال کر، اور اپنے بیٹے سے کہا ہمارے پاس کتنی بکری ہے؟ کہا ہمارے پاس 100 بکری ہیں۔ کہا کہ 100 کی 100 بکریاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور کہو اللہ کے نبی سے یہ میرے باپ نے آپ کو تحفہ دیا، اس کو قبول کر لیجیے۔ یا اس باپ کی بیٹی ہے، اس دادا کی پوتی ہے، مال آنے جانے کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ اس کے باپ کے پاس اتنا مال تھا، اس کے دادا کے پاس، اس مشکل وقت میں اس نے ہمارے ساتھ مدد کی تھی۔ آج جب اس کے اوپر پریشانی ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم اس کی مدد کریں، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین سے جو کچھ سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔